الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا وان اللہ لعفو غفور صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم دع مدعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب والتاب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى في العلم والحلم والحكم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم معززین حاضرین و سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے اس ہفتہ وار درس میں آج ہم نے سورت مجادلہ کی 2 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ پہلی 2 آیات آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2۔ انشاءاللہ العزیز آج کے اس درس میں ہم ان 2 آیات کریمہ کا ترجمہ اور تفسیر عرض کریں گے۔ بڑا اہم مسئلہ ہے آج کے اس درس میں، اس واسطے غور سے آپ سماعت فرمائیے۔ یہ سورت مجادلہ قرآن مجید کی آیت نمبر 58 اور یہ سورہ منافقون کے بعد اور سورہ تحریم سے پہلے، یہ دونوں صورتیں منافقون اور تحریم جو ہے 28ویں پارے میں آتی ہیں، اور یہ 28ویں پارے کی پہلی صورت ہے۔ تو منافقون کے بعد اور سورہ تحریم سے پہلے یہ نازل ہوئی، اور یہ مسئلہ جو زہار کا ہے یہ سورہ احزاب میں مختصر گزر چکا ہے، لیکن آج اس مسئلے کی تفصیل عرض ہوگی۔ مجادلہ کا معنی ہے جھگڑا کرنے والی، بحث کرنے والی، تکرار کرنے والی عورت۔
اور یہ جو ہے سورہ مجادلہ، اس کا نمبر جو ہے نزول کا وہ 105 نمبر ہے، لیکن قرآن مجید کی ترتیب میں اس کا نمبر 58 ہے۔ اسلام سے قبل بہت سارے مسائل تھے جو عرب میں رائج تھے۔ جب اسلام آیا اس نے عرب کے کسی مسئلے کو رد نہیں کیا، ان کو برقرار رکھا، چاہے وہ کفار کے دور کا تھا، اسلام سے پہلے کا تھا، اس کو اسلام نے برقرار رکھا۔ جب کوئی نیا حکم آیا تو اس حکم کو پھر نافذ کیا گیا، اور پہلا حکم اگر ختم کرنے کے قابل تھا تو اس کو ختم کر دیا گیا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ، ان کی پیدائش سے پہلے جو تھا ایک رواج تھا دیت کا۔ دیت کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی قتل ہو تو اگر قاتل کے ساتھ صلح کرنی ہو تو جو پیسے دیے جاتے ہیں اس کو صلح کے لیے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ دیت کہتے ہیں۔ جب قاتل مقتول جو ہے، مقتول کے ورثاء اور قاتل کے ورثاء جب ایک بات پر راضی ہو جائیں کہ اتنے پیسے لے لو اور ہمارا قتل معاف کر دو، اس کو دیت کہتے ہیں۔ اسلام میں جو دیت ہے وہ آج کل جو ہے، جو اسلام میں ہے، وہ 100 اونٹ ہے۔ 100 اونٹ کی جو ہے نا، جو قیمت اس کی ہوتی ہے وہ مرد کی دیت ہے۔ اور یہ کب شروع ہوئی؟ جب حضرت عبد المطلب حضور کے دادا نے جب یہ قسم کھائی کہ جب ان کو قریش نے روکا کعبۃ اللہ کے اس کنویں کو کھودنے سے جس کے اندر مال تھا، تو وہ اتنے کمزور تھے تو وہ نہ کھود سکے، تو انہوں نے قسم کھائی کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے اتنی اولاد دے، اتنے بیٹے دے کہ میں طاقتور ہو جاؤں، تو پھر میں زمزم کا کنواں جو ہے یہ کھودوں گا۔ تو اللہ نے ان کو بیٹے دیے۔ ہاں جی، بعض روایت میں آتا ہے کہ 12 بیٹے تھے، بعض میں اس سے بھی کم یا زیادہ آتے ہیں، لیکن 12 کا قول بھی آتا ہے۔ جب بیٹے پیدا ہوئے تو آپ نے یہ کہا کہ میں ان میں سے ایک کی قربانی کروں گا۔ اب وہ جب بڑے ہو گئے تو اب ان کا قرعہ ڈالنا تھا کہ کس کو قربان کریں۔ تو جب قرعہ ڈالا تو حضور کے والد حضرت عبداللہ کے نام کا نکلا۔ اب جو ہے عرب کے سارے لوگ وہ کہنے لگے کہ یہ آپ کا بیٹا سب سے چھوٹا ہے، اتنا خوبصورت ہے، تو اس کو تو ہم ذبح نہیں کرنے دیں گے۔ تو مسئلہ آ گیا۔ عرب لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کو ذبح نہیں کرنے دیں گے، قربان نہیں کرنے دیں گے۔ حضرت عبد المطلب تیار ہیں ان کو ذبح کرنے کے لیے، قربان کرنے کے لیے۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ ان کو کسی کاہنہ کے پاس لے جاؤ یا کاہن کے پاس لے جاؤ، کہ اس دور میں جو کاہن لوگ ہوتے تھے، جو ستاروں کا علم اور اس طرح کی کتابوں کا علم رکھتے تھے، ان کی بات پر عرب کا بڑا یقین تھا، تو جیسے وہ کہے نا ایسے کر لینا۔ تو جب ان کے پاس گئے تو اس نے اپنے علم کے مطابق اس نے کہا کہ 10 اونٹ ایک طرف رکھو اور ایک طرف حضرت عبداللہ کو رکھو۔ جب 10 اونٹوں کے نام کا قرعہ نکل آئے تو اونٹوں کو ذبح کر دو اور عبداللہ بچ جائے گا۔ اگر جو ہے پھر بھی عبداللہ کے نام کا نکلے تو آپ 20 اونٹ کر لو اور حضرت عبداللہ کا نام رکھو۔ اگر اس میں بھی حضرت عبداللہ کا نام نکلے تو پھر 30 اونٹ کر دو، ہاں جی، پھر 40 کر دو، 50 کر دو، 60 کر دو، 10 اونٹ بڑھاتے جاؤ۔ جب اونٹوں کے نام کا قرعہ نکلے تو حضرت عبداللہ کی قربانی معاف اور اونٹوں کی قربانی جائز۔ یہ اسلام سے قبل کی بات کر رہا ہوں۔ تو جب 100 اونٹ رکھے گئے ایک طرف اور حضرت عبداللہ کے نام کا رکھا گیا تو قرعہ اونٹوں کے نام نکلا۔ تو 100 اونٹ کو ذبح کر کے
ان کو ذبح کر دیا گیا، قربان کیا گیا، اور حضرت عبداللہ بچ گئے۔ تو یہ تھا جاہلیت کے دور کا مسئلہ، لیکن آج تک اسلام نے اس ایک دیت کا مسئلہ 100 اونٹ کا اب تک باقی رکھا ہوا اور اس کو نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ جب بھی بات کبھی کرتے تو آپ فرماتے کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، آنا ابن الذبیحتین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک حضرت عبداللہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حضور نے بھی اس بات کو برقرار رکھا، پسند فرمایا، تو یہ آج تک جائز ہے، حالانکہ جہالت کے دور کا ہے۔ اسی طرح یہ جو آج کا مسئلہ ہے، اسلام سے قبل زہار جو تھا یہ طلاق ہوا کرتی تھی۔ زہار کیا ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کو یہ کہنا کہ تو میری ماں کی پشت کی طرح ہے، یعنی تو جو ہے تیرا چہرہ یا تیری گردن یا تیرا پیٹ یا تیری شرمگاہ، یعنی ان چیزوں کا ذکر کرنا جس سے پورا جسم مراد ہو، پورا جسم۔ عربی میں جیسے کہتے ہیں نا، میں آپ کو مثال دوں کہ ہر علاقے میں ایک اپنا ایک رواج ہوتا ہے، عرب کے بھی اپنا رواج تھا۔ جیسے چہرہ بولو تو اس سے پورا جسم مراد ہوتا ہے، ہاتھ بولو تو اس سے پورا جسم مراد ہوتا ہے۔ تو ہر وہ عضو جس سے پورا جسم مراد ہو، اگر اس کی نسبت کہا جائے کہ تیرا چہرہ یا تیرا ہاتھ یا تیری گردن یا تیرا پیٹ یا تیرا ران یا تیری شرمگاہ میری ماں کی پشت کی طرح ہے یا میرے ماں کی ران کی طرح ہے، اگر اس طرح کی تشبیہ دی جائے تو اسلام سے پہلے یہ طلاق ہوا کرتی تھی، اور جب یہ کوئی ایسا بولتا تو وہ عورت ان پر حرام ہو جاتی تھی۔ اب جب اسلام آیا تو اسلام نے اس کو تبدیل نہیں کیا، اسی حکم کو باقی رکھا، جو بھی مسائل آتے اسی کے مطابق طلاق ہو جاتی۔ اب ایک واقعہ ایسا رونما ہوا، حضرت خولہ بنت مالک بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا، خولہ نام تھا ان کا، یہ انصاری عورت تھی، اور ان کے والد کا نام مالک تھا، ان کے نانا کا دادا کا نام ثعلبہ تھا، لیکن اکثر تفسیروں میں خولہ بن ثعلبہ آتی ہے، باپ کا نام ذکر نہیں ہوتا، لیکن باپ کا نام مالک تھا۔ ان کا نکاح ہوا حضرت اوس بن صامت انصاری سے۔ یہ حضرت اوس یہ بھائی ہیں حضرت عبادہ کے۔ حضرت عبادہ بن صامت یہ حضرت عمر فاروق کے دور میں یہ فلسطین کے قاضی مقرر ہوئے، عبادہ بن صامت یہ قاضی رہے فلسطین کے، اور یہ وہیں پھر ان کا وصال ہوا۔ ان کا مزار شریف جو ہے، جو فلسطین کی دیوار ہے نا، جو اصل فلسطین پرانا فلسطین تھا، جو اس کی دیوار ہے اس کے باہر ان کا مزار ہے حضرت عبادہ بن صامت کا، اور آج بالکل اوپر گنبد نہیں ہے، صرف قبر شریف ہے، اوپر چادر پڑی ہوئی ہے، اور اس پر جو ہے نا نام لکھا ہوا ہے فلسطین کے قاضی عبادہ بن صامت انصاری، اور اس کے چند قدموں کے فاصلے پر حضرت شداد بن اوس کا مزار ہے جو ان کے شاگرد تھے، اور یہ اوس بن صامت جو ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے یہ حضرت شداد کے والد تھے۔ تو حضرت اوس بن اوس بن صامت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ اور حضرت خولہ بن مالک بن ثعلبہ جب یہ بوڑھے ہو گئے تو بڑھاپے میں حضرت جو اوس تھے انہوں نے حضرت خولہ کو طلاق دے دی زہار کی صورت میں، جو کہ پہلے زہار طلاق ہوا کرتی تھی، وہی الفاظ بولے۔ اگر آپ
محسوس نہ کریں تو میں آپ کو پورا واقعہ بتاؤں، اگر سننے والے میرے سامعین یا کوئی ماں بہن بیٹی جو ہے وہ یہ نہ کہے کہ مول صاحب کس طرح کے مسائل بیان کریں، لیکن یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اگر انسان اس پر غور کرے تو ہمارے گھر کے حالات بھی سدھر سکتے ہیں۔ حضرت خولہ بوڑھی ہو گئی، حضرت اوس بھی بوڑھے ہو گئے، تو حضرت اوس نے حضرت خولہ کو اپنے بستر پر بلایا اور وہ نہ گئیں۔ جب وہ نہ گئیں تو حضرت اوس نے غصے میں آ کر کہا انت علیہ کا ظہر امی، یعنی تو میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں کی پشت۔ یہ اظہار کے الفاظ ہیں، یاد رکھیے، انت علیہ کا ظہر امی، تو میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں کی پشت، یعنی جیسے ماں کی پشت کو دیکھنا حرام ہے اور جو ہے وہ حرام ہوتی، اسی طرح تیرا میرے پاس آنا اور میرا تیرے ساتھ تعلق رکھنا یہ حرام ہے، تو اس کو طلاق کہتے تھے۔ جب انہوں نے یہ کہا تو اس کے بعد کہنے لگے کہ میرے خیال میں تمہیں طلاق نہیں ہوئی تو میرے پاس آ۔ تو حضرت خولہ نے کہا یہ تو میں تیرے پر حرام ہو گئی ہوں اور میں تیرے پاس کیسے آ سکتی ہوں۔ ایک روایت الفاظ بھی یہ آتی ہے۔ دوسری یہ آتی ہے کہ حضرت خولہ کو کو جب پہلے انہوں نے اظہار کے الفاظ بولے، اس کے بعد بلاتے رہے تو انہوں نے کہا میں نہیں آتی کیونکہ میں تیرے اوپر حرام ہو چکی ہوں۔ اب یہ جب ان کے بچے تھے چھوٹے چھوٹے، کافی بچے تھے حضرت خولہ کے اور حضرت اوس کے، تو اب طلاق جو ہے ان کے لیے طلاق ہر دور میں کتنی یعنی یہ پریشان کون ہوتی ہے کہ طلاق تو آدمی دے دیتا ہے یا عورت غصے میں طلاق لے لیتی ہے، لیکن اس کے بعد جو حالات ہوتے ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ کتنے پریشان کن ہوتے ہیں زوجین کے لیے، بچوں کے لیے، خاندان کے لیے۔ اب جب یہ الفاظ بول دیے تو حضرت خولہ جو تھی وہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، آپ کی خدمت میں آئی، اور حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین، دیکھیں یہ حدیث کی کتنی حفاظت ہے۔ آج میں اور آپ بیٹھے ہیں نا، تو آپ نے جتنے بھی اپنے زندگی کے دن گزارے ہیں، آپ کوئی بھی واقعہ لے لیں، ہمیں یاد بھی نہیں ہے کہ کل کیا ہوا، پرسوں کیا ہوا، ہمارے بچپن میں کیا ہوا، ہمارے گھر میں کیا ہوتا رہا، یعنی کوئی چیز یاد نہیں رہتی، نہ کوئی یاد رکھتا ہے۔ اپنے جسم کے ساتھ ورتی ہوئی چیزیں بھی ہیں وہ بھی یاد نہیں رہتی ہمیں، لیکن حدیث کا معاملہ دیکھیں، جب یہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کی راوی ہیں، وہ گھر تھیں، وہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے سر کا آدھا حصہ اس وقت دھو رہی تھی۔ تفصیل دیکھیں حدیث کی، جب حضرت خولہ حضور کے پاس آئیں تو میں اپنے سر کا آدھا حصہ دھو رہی تھی، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا شکوہ اور اپنا گلہ اور یہ جو ہے نا واقعہ وہ بیان کر رہی تھی۔ بہت دیر تک وہ بیان کرتی رہیں یہاں تک کہ میں نے اپنے سر کا آدھا حصہ دھویا، اور اس کے بعد میں نے اپنے سر کا دوسرا حصہ جو ہے نا وہ دھونا شروع کیا۔ جب میں وہ دھو چکی تو اس وقت تک ابھی اس کی سٹوری حضرت خولہ کی ختم نہیں ہوئی تھی، حضور سے گلہ شکوہ کر رہی تھی، وہ نہیں ہوئی تھی۔ اب جب میں فارغ ہوئی تو وہ بتاتی ہیں کہ میرے حالانکہ قریب تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ شریف کو بڑا تو نہیں تھا، آپ نے کو پتا کہ ایک ہی کمرہ تھا، چھوٹا سا سین تھا اس کا، تو اگر سین میں یا اندر بیٹھی ہیں جہاں بھی بیٹھی تھی تو کتنی دور تھی، اب آواز تو آ رہی تھی، سن رہی تھی، لیکن وہ فرماتی ہیں کہ حضرت خولہ کی ساری سٹوری میں نہیں سن سکی۔ تو وہ جب اس حدیث کو روایت کرتی ہیں تو اتنے خوبصورت الفاظ میں روایت کرتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ فرماتی ہیں اس حدیث کو بیان کرنے کے لیے، وہ بیان کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے کہ سب تعریفیں اس اللہ جل شانہ کے لیے ہیں جو اتنی آوازوں کے باوجود، اتنے شور کے باوجود
وہ ہر ایک کی بات سنتا ہے. یعنی میں تو نہیں سن سکی، میرے سامنے وہ موجود ہے عورت، اور وہ حضور سے گلہ کر رہی ہے، کوئی فاصلہ بھی نہیں ہے، بول بھی رہی ہے، میں بھی اور کسی کام میں مصروف نہیں ہوں، میرے کان اس طرف ہیں، لیکن میں اس کی بات کو پوری نہیں سمجھ سکی. لیکن وہ اللہ جل شانہ جو اتنی کائنات کی پوری آوازیں ہو رہی ہیں، شور مچ رہا ہے، اور وہ جو ہے نا ہر آدمی کی بات رب تعالیٰ سن رہا ہے. تو حدیث کی بنیاد اس طرح کرتی ہیں کہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو اتنی زیادہ آوازوں کے باوجود ہر بات دعا کرنے والے اور ہر شکوہ گلہ کرنے والے اور ہر عرض کرنے والے کی دعا کو اور اس کی آواز کو وہ سنتا ہے. یہ اللہ کی شان ہے نہیں، وہ سمیع ہے، کتنا سمیع ہے. اسی طرح وہ بصیر بھی ہے، اسی طرح ساری صفات کا مالک ہے. تو جب میں سر دھو کر فارغ ہوئی تو میں نے اس کو کہا کہ خولا، تمہیں خیال نہیں آتا کہ تو کتنی دیر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے بادر کر رہی ہے، اتنے زیادہ گفتگو کر رہی ہے، اتنے مسائل بیان کر رہی ہے کہ اتنی دیر سے تو ان کو چھوڑ نہیں رہی اور بتا رہی ہے، آپ کا چہرہ نہیں دیکھا تو نے؟ اس وقت یعنی آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو اس وقت آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا، پسینہ، سردی کے باوجود پسینہ آ جاتا، اور آپ کی کیفیت دیکھنے والی ہوتی. تو میں نے کہا تمہیں پتہ نہیں، آپ کا چہرہ نہیں دیکھا تو نے، اور تم مسائل بیان کرتی جا رہی ہے. یہ میں نے کہا. تو نبی کریم علیہ السلام پر جب وحی ختم ہوئی تو آپ نے فرمایا ابشری یا خولا، ابشری، اے خولا تن بشارت ہو، ہاں جی تمہیں مبارک ہو، اپنے خامند کو بلاؤ. اب انہوں نے حضرت گئی، وہ خامند کو بلا کے لائی. یہ تو تھا یہ مسئلہ. اب میں بتاؤں کہ اس نے کیا کہا، یہ بھی بات سننے والی ہے. حضرت خولا آئیں اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں جوان تھی میں بڑی خوبصورت تھی، جب میں جوان تھی میں بڑی خوبصورت تھی، میرے پاس بڑا مال تھا، میری جوانی بہت اچھی تھی، اور میرے پاس بہت مال تھا، میرے پاس بہت زیادہ رشتہ دار تھے. یعنی یہ ساری باتیں جو ہے نا ایک فخر والی ہیں کہ میں جوان تھی، فخر والی بات ہے، میں خوبصورت ترین تھی، فخر والی بات ہے، میرے پاس مال تھا، یہ بھی فخر والی بات ہے، میرے آس پاس میرے رشتہ دار تھے، یہ بھی فخر والی بات ہے. اب اس شخص نے میری جوانی لوٹ لی. الفاظ سنیں صحابیہ کے، اس شخص نے، اوس نے میری جوانی لوٹ لی. یعنی میں اب بوڑھی ہو گئی، اب میں کہاں جاؤں، مجھے کون پوچھے گا. میری جوانی اس نے لوٹ لی، میرا پیٹ سے اتنے بچے پیدا کیے اس نے کہ اب میرا پیٹ بڑا ہو گیا. اب اس پہ بھی دیکھیں کہ جب کوئی بھی آدمی شادی کرتا ہے نوجوان لڑکی سے تو اس کا سارا جسم جو ہوتا ہے نا وہ بڑا مناسب ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، اس کا پیٹ چھوٹا ہوتا ہے، اس کے چہرے کی خوبصورتی ہوتی ہے، اس کا رنگ ہوتا ہے، اس کی جوانی ہوتی ہے، ہاں جی. لیکن جب 8-10 بچوں کی ماں عورت ہو جائے تو پھر اس کا وزن بڑھ جاتا ہے، اس کا پیٹ بڑا ہو جاتا ہے. اب صحابیہ کیسے کہہ رہی ہیں کہ حضور میں اتنی خوبصورت تھی، اتنی جوان تھی، اس شخص نے میری جوانی لوٹ لی. گلہ کر رہی ہے نا کہ یہ کوئی طلاق دینے کا وقت ہے، یہ تو اچھی زندگی گزارنے کا وقت ہے، ایک دوسرے سے سہارا بننے کا وقت ہے. اس شخص نے یعنی اوس بن مالک نے میری جوانی لوٹ لی. میرا پیٹ اب اتنا بڑا ہو گیا بچے دے 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 کے کہ اب میں بوڑھی ہو گئی، اب میں کما نہیں سکتی، میرا مال سارا اس نے کھا لیا. یعنی اس کے پاس تو کچھ نہیں تھا، میرا مال جو تھا وہ سارا ختم ہو گیا، میری جوانی ختم ہو گئی، میرا پیٹ بڑا ہو گیا، میرے رشتہ دار تتر بتر بکھر گئے ادھر ادھر، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں. تو حضور یہ کوئی طلاق دینے کا وقت تھا؟ اب میرا مسئلہ یہ ہے حضور کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں،
اگر میں ان چھوٹے جو ہے نا اس نے مجھے جو طلاق دی ہے زہار کی، وہ مجھے طلاق نہیں ہوئی، میرے خیال میں آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا طلاق تو ہو گئی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ طلاق تو ہو گئی۔ اب سن لیا اس نے۔ اب اس نے کہا حضور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر میں وہ سامت کے حوالے کرتی ہوں، اب اوس کے حوالے کرتی ہوں وہ بچے، تو وہ بچے ماں کے بغیر تو رول جائیں گے، اور اگر میں لیتی ہوں تو میں تو کما نہیں سکتی، وہ بھوکے مر جائیں گے، تو میرا خیال ہے کہ مجھے طلاق نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا خولہ، جہاں تک جو میری سٹوری مجھے تیری سٹوری پہنچی ہے، یا جو ہمارا عرب کا قانون ہے، آپ کو طلاق ہو گئی ہے۔ اب وہ پھر شروع ہو گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص نے میری جوانی لوٹ لی، اس نے میرا پیٹ بڑا کر دیا، اس نے میرا سارا مال ختم کر دیا، کوئی میرا رشتہ دار نہیں ہے، میرا خیال ہے مجھے طلاق نہیں ہوئی۔ ہاں جی، مجادلہ جس صورت کا نام ہے، جھگڑا کا، تو جھگڑا تو نے صحیح کیا نا، کافی دیر تک جھگڑتی رہی، تو مجھے طلاق جو ہے نا نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا مجھے لگتا ہے کہ آپ کو طلاق ہو گئی ہے۔ ہاں جی، پھر شروع ہو گئی، پھر کہنے لگی کہ حضور جو ہے نا کوئی ایسی صورت نکالیں، وہ تو جہالت کی باتیں ہیں نا، پرانے دور کی باتیں ہیں، تو مجھے جو ہے نا میرے بچوں کا خیال کریں، میری عمر کا خیال کریں، میں اب کہاں جاؤں گی اس وقت، تو مجھے طلاق نہیں ہوئی۔ ہاں جی، جب آپ نے چوتھی بار کہا نا کہ تجھے طلاق ہو گئی ہے، اس نے کہا تو پھر میں اپنے اللہ سے اس کی شکایت کرتی ہوں۔ آسمان کو دیکھا اور کہا پھر میں اپنے رب سے اس کی شکایت کرتی ہوں کہ اس حالت میں جب مجھے طلاق ہو، میرے بچوں کا کیا حال ہوگا، میرا کیا حال ہوگا۔ میں نے ساری سٹوری جو سنائی ہے، میں کتنی مخلص تھی، میں کتنا اسلام پر عمل کرتی تھی، اور میری جو ہے نا اس نے مجھے طلاق دے دی۔ وہ یعنی اب وہ لفظ بولنا نہیں چاہتا جو ہم نے تفاسیر میں پڑھا کہ وہ کیا بولتے ہیں اس کو، یعنی اس کو عورتوں کے پاس جانے کا بڑا شوق تھا، اس لیے اس نے میرا کچھ بھی نہیں چھوڑا، اتنے بچے پیدا کیے اس نے، اور اب بھی اس نے مجھے بلایا تو میں نہیں گئی، اس نے مجھے زہار کی طلاق دے دی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کھل کر اس نے باتیں کی حضور سے، جھگڑا کیا خوب، ایک ایک بات پر جھگڑا کیا۔ جب آپ نے کہا نا، کیونکہ آپ نے بھی تو دیکھنا تھا کہ جو آپ کے پاس شرعی قانون تھا اس وقت، تو طلاق کے مسائل نہیں تھے اس طرح، ایلا کو اور زہار کو اس وقت طلاق سمجھا جاتا تھا۔ زہار کا تو یہ مسئلہ ہے نا، کوئی آدمی کہہ دیا اپنی بیوی کو کہ انت علیہ کظہر امی، تو میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں کی پشت ہے، یا میری بیٹی کی پشت ہے، یا میری بہن کی پشت ہے، یا میری نانی کی پشت ہے، یا میری دادی کی پشت ہے، یا میری پھوپھی کی پشت ہے، یا میری خالہ کی پشت ہے۔ یعنی وہ رشتے جو مسلمان جن سے نکاح نہیں کر سکتا، ان کے اعضاء کا ذکر کرنا جن پر نظر کرنا حرام ہے۔ ران، پیٹ، پشت، گردن، یعنی کسی عورت کو جو ہے محرم عورت کی جو ہے نا ان اعضاء کو دیکھنا حرام، اس کے ساتھ تشبیہ دینا، یہ طلاق ہوتی تھی۔ تو اس نے جب یہ کہا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے ابھی تک یہی مسئلہ ہے، میں کیسے چینج کروں؟ تو جب اس نے کہا نا کہ میں اپنے رب کو شکایت کرتی ہوں کہ وہ میرا مسئلہ حل کرے، میں بڑی پریشان ہوں، واقعی پریشانی کا مسئلہ تو تھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کیا کرے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، جاؤ میرے حبیب کو کہہ دو کہ اس کو بشارت دے دے، خوشخبری دے، ہم قانون چینج کر دیتے ہیں۔ ہاں، تو میں بتا رہا تھا کہ اس وقت نا ایلا اور زہار یہ دونوں طلاق ہوتے تھے۔ زہار تو یہ ہے نا، کہنا کہ انت علیہ کظہر امی، تم بیوی کو کہنا کہ تم میرے لیے ایسے جیسے میری ماں کی پشت ہے۔ اور ایلا یہ ہوتا تھا جس کا ذکر سورہ بقرہ میں آیا ہے، یسألونک عن المحیض اس رکوع میں، کہ کوئی آدمی قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی کو کہے کہ میں 4 مہینے تیرے پاس نہیں جاؤں گا، یا قسم کھا لے کہ میں تیرے پاس نہیں جاؤں گا، قسم کھا لے، مدت مقرر نہ کرے، تو 4 مہینے کے بعد طلاق ہو جائے گی۔ یہ ایلا ہوتا ہے، قسم کھا لے، یہ نہیں کہ ہوگا سفر پہ گیا ہے، کسی اور ملک میں گیا ہے تو امیگریشن نہیں ہو رہی، اب 2-4 سال باہر رہے تو طلاق ہو جائے، ایسی بات نہیں ہے۔
قسم کھا لے کہ میں تیرے پاس نہیں جاؤں گا، یا قسم کھا لے کہ میں تیرے ساتھ 2 سال نہیں جاؤں گا، 6 مہینے نہیں جاؤں گا، سال نہیں جاؤں گا، ساری زندگی نہیں تیرے پاس آؤں گا، 4 مہینے گزرنے کے بعد طلاق ہو جاتی ہے، اس کو ایلا کہتے ہیں۔ تو یہ بھی دوسرے پارے میں اس کا ذکر ہے۔ تو یہ ہے جو زہار ہے کہ یہ کہنا کہ تشبیہ دینا کسی، تو اس کا مسئلہ جو آج بیان ہو رہا ہے، یہ حضرت جو تھی نا خولہ بنت مالک بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب اس کو بشارت ملی نا، فرمایا جا اپنے خاوند کو بلا کے لا، تو پھر وہ گئیں، انہوں خاوند آ گئے، حضرت اوس جو ہے وہ آ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ تو نے اپنی بیوی سے زہار کیا ہے، تو رب تعالیٰ نے قانون بدل دیا، جو پہلے طلاق ہوتی تھی اب اس حضرت خولہ کی وجہ سے رب نے قانون بدلا، طلاق نہیں ہوئی۔ لیکن اس رکوع میں، پورے رکوع میں وہی مسئلہ آ رہا ہے۔ تو آپ فرمایا کہ تیری بیوی کی تیرے پر طلاق نہیں ہوئی، البتہ تو نے جو بیوی کو ماں کے ساتھ تشبیہ دی ہے، یہ تو نے غلط کام کیا ہے، یہ برا کام ہے کہ ماں جو جیسی شخصیت کے ساتھ تم اپنی بیوی کو اپنی ماں کہہ دو، تو ماں کہنے سے بیوی ماں نہیں بن جاتی اور طلاق نہیں ہوتی، لیکن تیرے اوپر کفارہ ہے۔ کفارہ کیا ہے وہ آگے 3 4 آیت میں اس کا مسئلہ آ رہا ہے، جو اگلے درس میں بیان ہوگا۔ وہ یہ کہ ایک غلام آزاد کر، پہلا مسئلہ۔ اگر غلام تیرے پاس نہ ہو تو پھر جو ہے نا 60 روزے رکھو، اگر 60 روزے بھی نہ رکھ سکو تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ یہ ہے اس زہار کا مسئلہ۔ یعنی اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو اگر یہ کہہ دے کہ تو میری ماں ہے، اس سے طلاق نہیں ہوتی، تو میری بہن ہے، طلاق نہیں ہوتی، تو میری پھوپھی ہے، تو میری خالہ ہے، تو میری دادی ہے، تو میری نانی ہے، یہ کوئی جو مرضی بکتا رہے منہ سے، اس سے طلاق نہیں ہوتی۔ زہار میں تشبیہ دینا ضروری ہے، تو میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں کی پشت، تو میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں کا پیٹ، تو میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں کا ران، تو میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں کی گردن۔ تو ایسے الفاظ بولے جن پر نظر کرنا حرام ہوتا ہے، تو اس سے زہار ہو جاتا ہے، یعنی طلاق نہیں ہوتی، لیکن اس نے چونکہ برا لفظ کہا، غلط تشبیہ دی اس نے، اب اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے حکم ہے کہ وہ غلام آزاد کرے، غلام آزاد کرے۔ اب غلام کے لیے بھی مختلف مسائل ہیں قرآن مجید میں، جہاں آتا ہے نا قتل کا معاملہ، وہاں اور حکم ہے غلام آزاد کرنے کا، یہ زہار میں اور حکم ہے، باقی مسائل میں اور حکم ہے۔ تو یہاں ہے کہ غلام آزاد کرے اگر اس کے پاس غلام ہے تو غلام ضروری نہیں کہ وہ مسلمان ہو، غلام مسلمان آزاد کرے یا کافر غلام آزاد کرے یا مرد غلام آزاد کرے یا عورت غلام ہو اس کو آزاد کرے، لونڈی، یا بچہ ہو اس کو آزاد کرے یا بچی ہو اس کو آزاد کرے۔ یہ کھل ہے، یہ کھلا ہے اس میں زہار کے مسئلے میں۔ اگر اس کے پاس جیسے حضور نے فرمایا کہ تیرے اوپر زہار ہے، کفارہ ہے، تو غلام آزاد کر، اور اس نے کہا جی حضور میرے پاس تو کوئی غلام نہیں ہے، میں تو غریب ہوں، کوئی غلام نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا پھر 60 روزے رکھ۔ اس نے کہا جی میں روزے کیسے رکھ سکتا ہوں، بوڑھا آدمی ہوں، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس کو عورتوں کا شوق تھا، ہاں جی تو ایسا آدمی کیسے روزے رکھ سکتا ہے 60 روزے؟ ہاں جی وہ تو تیسرے دن ایک اور کفارہ لے کے آ جائے گا۔ تو اس نے کہا حضور میں تو 60 روزے نہیں رکھ سکتا۔ ہاں جی پھر آپ نے فرمایا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ وہ کہنے لگے جی میں کہاں سے کھلاؤں، بیوی کا مال میں نے سارا ختم کر دیا۔ ہاں جی جیسے بیوی نے کہا نا کہ میرا مال تھا سارا ختم کر دیا اس نے، میرا مال بھی لوٹ لیا، میری جوانی بھی لوٹ لی، مجھے بالکل غریب کر دیا، تو میں کہاں سے حضور 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے 15 سا اس کو دیے، 15 سا، یعنی ایک سا جو ہوتا ہے نا وہ 4.5 کلو کا ہوتا ہے۔ تو آپ نے وہ گندم یا جو دیے ان کو اور کہا یہ لے جا اور ایسے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا۔
سمجھ آئے نہیں؟ تو یہ مسئلہ ہے جو بہت بڑا مسئلہ اس آیت میں بیان ہوا۔ یہ حضرت خولہ جو تھی، یہ ایک دفعہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، آپ خلیفہ تھے۔ دیکھو نا، حضور کے دور میں یہ بات ہوئی، پھر ابو بکر صدیق کا زمانہ گزرا، پھر حضرت عمر کا زمانہ تھا، تو حضرت عمر گدے پر سوار تھے۔ اس وقت تو گدہ جو تھا یہ BMW اور مرسڈیز ہوتا تھا، اس پر کیونکہ اور تو تھا سواری کوئی ہوتی نہیں تھی، گھوڑا تھا یا اونٹ تھا یا گدہ تھا، تو آپ جو ہے نا دراز گوشت یعنی لمبے کانوں والا گدہ، اس پر سوار تھے آپ اور آ رہے تھے، اور آپ کے ساتھ دیگر جو آپ کے وزیر مشیر دیگر صحابہ تھے وہ بھی آ رہے تھے۔ آگے سے ہی آ رہی حضرت خولہ، اس نے کہا عمر ادھر آ۔ امیر المومنین ہیں، جس سے جو ہے نا روم کے بادشاہ کانپتے ہیں، جن کا نام سنو، کیسر و کسرا کانپتے ہیں، ان کو کہتے ادھر آ۔ آپ چلے گئے، کھڑے ہو کر جو باتیں سنائیں، جو باتیں سنائیں، ساتھی تنگ آ گئے۔ انہوں نے کہا یہ کون عورت؟ وہ نہیں جانتے تھے یہ کون عورت ہے۔ حضرت عمر جیسے انسان کو، جن کو لوگ بھاگتے چھپتے پھرتے ہیں کہ ان کا سامنا نہ ہو جائے، اس کو بلا کر اتنی دیر اس سے گفتگو کر رہی ہے، یہ کون عورت ہے؟ ہاں جی، اور وہ کیا کہہ رہی ہے؟ ان کے الفاظ بھی بیان کیے علماء نے، کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں عمر تمہیں یاد ہے کہ تمہیں لوگ عمیر کر کے پکارتے تھے؟ ہاں جی، اب عمیر جو ہے نا عربی میں یہ تصغیر ہے۔ تصغیر کیا ہوتی ہے؟ جیسے آپ کے پاس کوئی بندہ کام کرتا ہو اور آپ کو اس کو کہیں چھوٹو ادھر آ، سمجھتے ہیں نا؟ ہم کسی کو چھوٹو کہیں تو یہ کوئی عزت والا لفظ تو نہیں ہے نا، یعنی یہ تو بولا جاتا ہے غلام کے لیے، کام کرنے والے کے لیے، عام آدمی کے لیے۔ تو یہ عمر کی تصغیر ہے، یعنی عمر کو چھوٹا کر کے بولنا عمیر۔ تو اس کا یہی معنی میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ جیسے چھوٹو کر کے بولتے ہیں، تو کہتی پتہ ہے آپ کو لوگ عمیر کر کے بلاتے تھے، اور پھر وقت گزرا تو آپ عمر بن گئے، اور جب عمر سے پھر آپ امیر المومنین بن گئے، اب آپ امیر المومنین ہیں۔ آپ سن رہے ہیں تو کہتے ہیں اللہ سے ڈرا کرو، اللہ سے ڈرا کرو، اللہ سے ڈرا کرو، اس لیے کہ اللہ سے ڈرا کرو اس واسطے کہ جو موت پر یقین رکھتا ہے اس کو ڈر رہتا ہے، جو موت کو یاد رکھتا ہے نا وہ اللہ سے ہر وقت ڈرتا رہتا ہے کہ کوئی چیز رہ نہ جائے، میری کوئی چیز رہ نہ جائے۔ اور جو حساب پر یقین رکھتا ہے کہ قیامت کے دن میرا حساب ہوگا، وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ یہ حضرت عمر کو بتا رہی ہیں وہ۔ ہاں جی، وہ سنتے رہے، اور اس کے بعد جب فارغ ہوئے نا بہت دیر کے بعد، تو لوگوں نے کہا حضرت یہ کون عورت تھی جو آپ جیسے مصروف شخص کو اتنا لمبا روک رکھا اس نے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جس کی پکار رب نے آسمانوں کے اوپر سنی۔ اللہ کی قسم، اگر یہ عورت مجھے صبح سے لے کر شام تک کھڑا رکھتی نا تو میں اس کو چھوڑ کر نہ جاتا، صرف زور کے وقت اسے اجازت مانگتا کہ میں 4 فرض پڑھ لوں پھر واپس آ جاؤں گا، پھر عصر کے وقت میں کہتا کہ مجھے 4 فرضوں کی اجازت دے دے، میں 4 فرض پڑھ کے نا واپس آ جاؤں گا، پھر مغرب کی اجازت مانگتا کہ میں 3 فرض پڑھ کے واپس آ جاؤں گا، تیری بات سنوں گا۔ جس کی بات اللہ نے آسمانوں پر سنی ہے، عمر کیسے اس کو اگنور کر سکتا ہے؟ ہاں جی، کیسی شان ہے حضور کے صحابہ کی، جن کی وجہ سے یہ قانون جو ہے یہ بدل ہو گیا۔ اب یہ بوڑھی ہو گئی تھی اور کہنے لگی کہ اب میں کیا کروں، بچے میں اگر اپنے پاس رکھوں تو میں کما نہیں سکتی، وہ خامد کو دوں تو بیچارے رول جائیں گے، میرے لیے آپ قانون بدلیں شریعت کا۔ تو اللہ نے قانون بدل لیا۔ ہاں جی،
تو یہاں سے کیا پتہ چلا؟ ایک بات تو یہ چلی کہ دنیا میں جتنی مرضی آوازیں ہو رہی ہوں، لاؤڈ سپیکر چلتے رہیں، باہر گانے ہوتے رہیں، لوگ شور مچاتے رہیں، کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی بارگاہ میں گزارش کرے، عرض کرے، تو اس کی آواز رب تعالیٰ اتنی آوازوں سے اس کی سن لیتا ہے کہ مجھے کوئی پکار رہا ہے۔ ایک تو یہ بات سمجھ آئی۔ مائی صاحبہ کہتی ہیں پاک ہے وہ ذات، سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات جو اتنی آوازوں میں اور اتنے شور میں اور اتنی مصروفیت میں اور اتنے شور و غل میں وہ ایک آواز کو سن سکتا ہے جس کو پاس والا آدمی نہیں سن سکتا۔ یہ ہے اللہ سمیع بصیر، کہتے ہیں نا واللہ سمیع بصیر، ان اللہ سمیع بصیر، کان اللہ سمیع بصیر، یہ جتنے بھی الفاظ آتے ہیں یہ اللہ سمیع ہے، وہ ہر چیز کو سنتا ہے، ہاں جی، ہر ایک کی آواز سنتا ہے۔ تو جب حضور نے فرمایا نا کہ تیری جو ہے طلاق نہیں ہوئی، تو پھر آپ نے اس کو یہ فرمایا۔ اب دیکھو دوسری بات یہ کہ حضور کی خدمت میں وہ عورت حاضر ہوئی ہے، اور اللہ سنتا تو سب کی ہے، اللہ سنتا سب کی ہے، کیونکہ سب کا خالق اور مالک ہے، لیکن جو حضور کی بارگاہ میں جا کر عرض کی جائے اس کو اللہ مانتا بھی ہے۔ اس قرآن کی اس آیت سے ثابت ہوا نا، ہاں جی، اس سے لیے حکم ہے جس کو عام لوگ نہیں سمجھتے اس بات کو۔ قرآن فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ سورہ نساء کی آیت ہے، اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، یعنی گناہ کر بیٹھیں، کوئی بھی گناہ کر لیں، اور اب ان کو افسوس لگے، پشیمانی ہو، کوئی اس کا حل نہ نکلتا ہو، تو جاؤکا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دروازے پر آ جائیں، جاؤکا، وہاں آ کر کیا کریں؟ فاستغفر اللہ، وہاں جا کر اللہ سے معافی مانگے۔ ہاں جی، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ تو ہر جگہ سنتا ہے، کہیں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ فرق ہے۔ حضرت خولہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو مسئلہ حل ہو گیا، رب نے سنا اور جواب بھیجا ان کی موجودگی میں اسی وقت، اور فرمایا کہ اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، گناہ کر بیٹھیں، تو جاؤکا، آپ کے پاس آئیں، اور وہاں جا کر یہ نہیں کہ وہاں جا کر مجھ سے معافی مانگیں، فاستغفر اللہ، یہاں بھی معافی مانگ سکتے ہیں، لیکن یہاں معافی مانگنے میں اس کے بخشنے کی اور انداز ہے، حضور کی بارگاہ میں جا کر معافی مانگنے کا، رب کے بخشنے کا اور انداز ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جو آدمی صحیح دل سے روضہ اطہر پر جا کر، حضور کی بارگاہ میں جا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور پھر حضور کو اس کا سفارشی بناتا ہے، آیت یہی کہتی ہے نا فاستغفر اللہ، وہاں جا کر اللہ سے معافی مانگے، واستغفر لہم الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے سفارش کریں، قرآن کی آیت ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ لوجد اللہ توابا رحیمہ، اللہ توبہ کو قبول کرے گا اور مہربانی فرمائے گا۔ اور اس کا جو ہے گواہی کئی ایک مقامات پر ہوئی، جب حضور ابھی تھوڑے دن ہوئے آپ کی وصال فرمائے ہوئے، ایک عرابی آیا، اس نے اونٹنی باہر باندھی اور آ کر حضور کی قبر پر لپٹ گیا، اور وہاں آ کر یہی آیت پڑھی سورہ نساء کی، اور جو ہے گناہوں کی معافی مانگنے لگا۔ جب وہ چلا گیا تو نبی کریم علیہ السلام ایک اور ظاہر تھا وہاں، اس کے خواب میں آئے، فرمایا جاؤ اس کو بشارت دے دو کہ تیرے گناہ معاف ہو گئے۔ سمجھ آئی نا؟ اب یہ ان کی تفسیروں میں لکھا ہوا ہے، اس کے باوجود انکار کرتے ہیں، کہتے نہیں مانتے، تو نہ ماننے کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ حضور کی بارگاہ میں یہ عورت داخل ہوئی اور اللہ نے اس کی بات کو سن لیا، تو جادلو کافی زوجہا، وہ اپنا مسئلہ اور حضور سے جھگڑا کر رہی ہے۔ اب حضور سے جھگڑا کر رہی ہے، حضور کے جھگڑے کے بھی دو مسئلے ہیں، ایک ہے حضور سے جھگڑا کرنا محبت کے انداز میں، اپنا نبی اپنا رسول سمجھ کر
اور اپنی بات کو منوانے کے لیے التجا کرنا، جیسی یہ عورت جھگڑا کر رہی تھی تو رب نے اس کی بات مان لی. ہاں جی. اور ایک جھگڑا ہے کہ آپ کو غلط ثابت کرنا، آپ کو نہ ماننا، اور آپ سے جھگڑے جیسے کفار کیا کرتے تھے، تو وہ اللہ کو ناپسند ہے. اور یہ اللہ کو پسند ہے جو اپنے مسائل کو پیش کرے حضور کی بارگاہ میں اور حضور سے اس کی چاہے. دوسری بات یہ کہ آگے فرمایا کہ اللہ نے قد سمع اللہ، بے شک اللہ نے سنی اس عورت کی بات. قول اللہ تجادلک، جو اپنے شوہر کے معاملے میں آپ کے ساتھ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحث کرتی ہے. وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اور جو اللہ سے شکایت کرتی ہے تو وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا. اچھا، اور اللہ سے شکایت کرتی ہے وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا، اور اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے. اب وہ جھگڑا کر رہی ہے حضور سے، شکوہ کر رہی ہے حضور سے. اللہ فرماتا ہے کہ وہ اللہ سے شکوہ کر رہی ہے. تو کیا مطلب کہ حضور سے شکوہ کرنا اللہ سے شکوہ کرنا ہے، حضور کی اطاعت کرنا اللہ کی اطاعت کرنا، حضور کی نافرمانی کرنا اللہ کی نافرمانی کرنا. یہ قرآن مجید کی آیتیں آتی ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يَعْصِهِمَا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. یہ جتنے بھی آیات آتی ہیں کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اب اللہ کی اطاعت کیسے کو کر سکتا ہے، اللہ کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ کو تو کسی نے دیکھا نہیں ہے. اس کا حکم یا اس کا جو ہے سختی یا نرمی آپ کے پاس تو نہیں آتی. وہ تو رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کا یہ حکم ہے. تو اگر آپ کا انکار کرو گے تو اللہ کا انکار ہے، آپ کا انکار کرو گے تو اللہ کا انکار ہے، آپ کی اطاعت کرو گے تو اللہ کی اطاعت ہے. تو یہ کہا کہ اس عورت نے شکایت کی، جھگڑا کیا حضور سے، اور قرآن فرماتا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، وہ اللہ سے شکایت کر رہی ہے. اس کا مطلب یہ کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. حضور کا دروازہ اللہ کا دروازہ ہے. اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے. ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سنتا اور دیکھتا ہے. آگے فرمایا دوسری آیت الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، اور وہ جو تم میں اپنی بیویوں کو اپنی ماں کی جگہ کہہ بیٹھتے ہیں وہ ان کی ماں نہیں ہے. اگر ایک آدمی کہتا ہے تو میری ماں ہے تو ماں بن جاتی ہے؟ وہ ماں نہیں بنتی. کوئی کہہ دے بیوی کو تو میری بہن ہے، وہ بہن بن جاتی ہے. تو میری خالہ ہے، تو میری پھوپھی ہے، تو میری دادی ہے، نانی ہے، بن جاتی ہے؟ نہیں بنتی. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم. ہاں جی، ان کی مائیں تو وہی ہیں جن سے وہ پیدا ہوئے ہیں. ہاں جی، میری آپ کی زید عمر بکر کی ماں کون ہے؟ جن سے ہم پیدا ہوئے ہیں، جن کے پیٹ سے ہم پیدا ہوئے ہیں. جب جن کے پیٹ سے ہم پیدا ہوئے ہیں وہ ہماری مائیں ہیں، تو بیوی کو اگر کوئی آدمی ماں کہہ دے تو وہ ماں کیسے بن جاتی؟ قرآن فرماتا ہے ما ہن امہاتہم، وہ ان کی مائیں نہیں ہیں، چاہے تم لاکھ مرتبہ کہہ دو. اس لیے کیا فرمایا کہ یہ جو ہے نا اس سے طلاق نہیں ہوتی، وہ تمہاری ماں نہیں ہے. لیکن چونکہ تم نے ایک غلط لفظ بولا ہے کہ بیوی کو ماں کہا ہے، بیوی کو بیٹی کہا ہے، بیوی کو بہن کہا ہے، اس کو خالہ کہا ہے، پھپھی کہا ہے، دادی نانی کہا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، وہ بے شک بری اور نرا جھوٹ بات کہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کو کہ میری ماں ہے. یہ جھوٹ کہتے ہیں اور بری بات کہتے ہیں. اس بری بات کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا کفارہ رکھا جو اگلی آیات میں آ رہا ہے. کفارہ کیا ہے کہ یہ لفظ کہنے سے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر بیوی کو
ماں کہتا ہے، تشبیہ نہیں دیتا، طلاق نہیں ہوتی، طلاق نہیں ہوتی. اور اگر وہ تشبیہ دیتا ہے، انت علیہ کظہر امی، انت علیہ کظہر بنتی، انت علیہ کظہر اختی، یا جس طرح کہ بہن، بیٹی، ماں کا نام بولتا ہے، تو اس سے یہ زہار واقع ہو جائے گا. اور اس وقت تک اپنی بیوی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، اپنی بیوی کو بوس و کنار نہیں کر سکتا، اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتا جب تک کہ ان 3 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا کفارہ نہ کرے. کفارہ کون سا ہے؟ پہلا کفارہ یہ ہے کہ غلام آزاد کرے. اگر غلام نہیں ہے، جیسے آج کل کے دور میں غلام نہیں ہے، اس دور میں غلام ہوتے تھے تو کافر بھی غلام ہوتے تھے، مسلمان بھی غلام ہوتے تھے، بچے بھی ہوتے تھے، بچیاں بھی ہوتی تھی، عورتیں بھی ہوتی تھی، مرد بھی ہوتے تھے، بوڑھے بھی، جوان بھی. تو کوئی بھی غلام آزاد کر دے صرف زہار کے لیے. باقی کفاروں میں مسلمان کا ہونا ضروری ہے. بعض میں اس میں مسلمان ہو یا کافر ہو غلام آزاد کرے. اگر غلام نہ ہو، جیسے آپ نے اس سے پوچھا اوس غلام آزاد کر، کہتے میرے پاس غلام نہیں ہے حضور، تو پھر کیا دوسرا کیا آپشن ہے؟ روزے رکھے. روزے رکھے. اور روزے کیسے رکھے؟ 60 روزے رکھے. درمیان میں ایک روزہ بھی مس ہوا پھر نئے سرے سے شروع کرے. درمیان میں رمضان آ گیا تو اب ٹھیک ہے رمضان کے روزے رکھے گا نا، پھر نئے سرے سے شروع کرے. درمیان میں عید آ گئی یا حج کے ایام آ گیا، ایام تشریق جو سال میں 5 روزے رکھنے منع ہے، سال میں 5 روزے رکھنے منع ہے. کون کون سے؟ عید الفطر کا، عید الاضحیٰ کا، اور ایام تشریق کا. یعنی جو عید قربانی کے بعد 2-3 دن ہیں، 11 12 13 ان کو ایام تشریق کہتے ہیں. اگر یہ درمیان میں آ گئے تو پھر نئے سرے سے روزے شروع کریں. تو اس لیے روزے کب شروع کرے؟ عید کو گزرنے دے، ایام تشریق کو گزرنے دے، رمضان کو گزرنے دے، اس کے بعد دیکھ لے کہ 60 روزے پورے ہو سکتے ہیں تو روزے شروع کرے. اور درمیان میں اگر اس نے کوئی غلطی کر دی، عورت کے پاس چلا گیا، اگر کوئی اس نے روزہ مس کر دیا یا جو بیمار ہو گیا، جو مرضی ہو گیا، پھر نئے سرے سے شروع کرے. یہ زہار ہے. اور اگر جیسے روزے نہیں رکھ سکتا، بیمار ہے، جیسے اس نے کہا حضور میں تو بوڑھا ہوں، میں اتنا کیسے صبر کر سکتا ہوں، مجھے تو 2 دن صبر نہیں ہوتا، میں کیسے 60 روزے رکھوں گا. تو پھر حکم ہے کہ پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. اور کھانا ایسے نہیں کہ ایک روٹی پکا کر اس کے سامنے رکھ دے، پیٹ بھر کر مسکین کو کھانا کھلائے، صبح کا اور شام کا. اور یا اس کو 2.25 سیر گندم اس کو دے کہ یہ تیرے صبح شام کا کھانا ہے، یا اس کے پیسے دے 2.25 سیر گندم کے. اور اگر اس نے 60 مسکینوں کو ایک دفعہ ہی بٹھا کر کھلا دیا تاکہ میں گھر جا سکوں، تو یہ ایک دن کا ہوگا، 59 ڈیز ابھی رہتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ ایک مسکین کو 60 دن کھانا کھلائے. یہ فقہ کی کتاب میں مسئلہ آتا ہے. جب 60 دن پورے ہو جائیں گے تو پھر جو اس کو اجازت ہے کہ آپ بیگم صاحبہ کا منہ دیکھو، آپ اس کے پاس جاؤ، آپ اس کی بات سنو، آپ اس کے پاس بیٹھو. یہ زہار کا مسئلہ ہے. تو فرمایا کہ یہ چیز ہے کہ جب وہ آدمی اس کو احساس ہو جائے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌ غَفُورٌ، تو بے شک اللہ ضرور معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے. لیکن اس زہار کے کفارے کے بعد پہلے جو ہے وہ عورت کے قریب نہیں جا سکتا، اس کو بات نہیں کر سکتا. بات مطلب یہ کہ بوس و کنار نہیں کر سکتا، اس کے کھیل کود نہیں کر سکتا، اور اس کے لیے ممنوع ہے. ایک مسئلہ اور، اگر اس نے کہا کہ تو میری ماں ہے تو اس سے طلاق نہیں ہوتی.
اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر اس نے ایسا لفظ بولا جو کنایہ کا لفظ ہے، مثلا یہ جو ہے نا انت علیہ کزار امی، تو میرے اوپر ایسے ہے جیسے میری ماں کی پشت ہے، یہ تو ہو گیا نا زہار، تشبیہ آ گئی، مثال دی اس نے۔ اگر اس کے علاوہ الفاظ بولتا ہے کہ تو میری ماں کی طرح ہے، تو میری بہن کی طرح ہے، تو میری بیٹی کی طرح ہے، سن لے مسئلہ، تو پھر اب اس سے پوچھا جائے گا کہ جناب کی نیت کیا ہے؟ آپ نے جو یہ الفاظ ارشاد فرمایا بیوی کو کہ تو میری ماں کی طرح ہے، تو میری بیٹی کی طرح ہے، تو میری پھپھی خالہ کی طرح ہے، ہاں جی، یا تیری گردن جو ہے میری ماں کی طرح ہے، یا یہ جو بولتا ہے، کیا مقصد ہے جناب کا؟ اگر وہ کہتا ہے کہ میں عزت مراد ہے کہ جیسے میں اپنی ماں کی عزت کرتا ہوں اسی طرح تیری بھی عزت کرتا ہوں، تو اس سے نہ زہار ہوگا نہ طلاق ہوگی۔ اور اگر وہ کہتا ہے کہ اس سے مراد میری زہار ہے، ہاں جی، تو اس سے مراد زہار ہوگا، یعنی اس کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اور اگر وہ کہتا ہے کہ اس سے میری مراد طلاق ہے، اس سے میری مراد طلاق ہے، تو ایک طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی، بائنہ طلاق۔ بائنہ طلاق اور صریح طلاق میں یہ فرق ہوتا ہے کہ صریح طلاق اگر بولی جائے جس میں طلاق کا لفظ ہو تو اس سے اگر 3 دفعہ بولے تو عورت نکاح سے نکل جاتی ہے، نکاح بھی نہیں کر سکتا، رجوع بھی نہیں کر سکتا۔ اگر 1 یا 2 مرتبہ بولے طلاق کے ساتھ، صریح الفاظ کے ساتھ، تو رجوع کر سکتا ہے، یعنی میں واپس لیتا ہوں اپنے الفاظ، یا عورت کو بوس و کنار کر لے، یا اس کے اظہار کر لے کہ ہم میاں بیوی ہیں، تو وہ طلاق ختم ہو جائے گی، ہاں جی۔ اور اگر جو ہے جو بائنہ طلاق بولے جس میں طلاق کا لفظ نہیں ہے، جس میں اس کی نیت پوچھی جائے، جیسے تو میری ماں کی طرح ہے، ہاں جی، یا تو چلی جا یہاں سے، یہ ایسے الفاظ جو ہوتے ہیں نا جس میں صریح طلاق کے الفاظ نہیں ہیں، اس سے پوچھا جائے گا۔ اگر وہ کہے نہیں میرا مقصد ایسے تھا، یہ وہ فلان، پھر تو طلاق نہیں ہوتی۔ اور اگر کہے میری مراد طلاق تھی تو طلاق بائنہ ہو جائے گی۔ طلاق بائنہ کا یہ ہوتا ہے کہ پھر دوبارہ اس کا نکاح ہو جائے گا میاں بیوی کی مرضی سے، اگر عورت راضی ہے تو دوبارہ نکاح اسی وقت، اسی طرح، اسی دن، دوسرے دن، تیسرے دن اس سے نکاح ہو جائے گا، اور وہ پھر اس سے 3 طلاقوں کا مالک ہو جائے گا، پھر اسی طرح۔ یہ تو مسئلہ یہاں آ گیا۔ ایک بات اور آپ کو عرض کروں، یہ تو ہے کہ صرف مرد اپنی عورت سے زہار کر سکتا ہے، یعنی مرد کہے کہ تو ایسے ہے جیسے میری ماں کی پشت ہے، عورت نہیں کر سکتی۔ عورت کہے کہ میرے خامد تیری پشت ایسی ہے جیسے میرے باپ کی پشت ہے، میرے دادا کی پشت ہے، نانا کی پشت ہے، عورت نہیں کر سکتی، کیونکہ زہار اسی کا حق ہے جو طلاق کا حق رکھتا ہے۔ تو چونکہ عورت کو طلاق کا حق نہیں ہے، اس لیے عورت جو ہے نا زہار بھی نہیں کر سکتی، مرد زہار کر سکتا ہے۔ ایک واقعہ آتا ہے صحابہ کرام میں، حضرت طلحہ کی بیٹی تھی جس کا نام عائشہ تھا، اس کا نکاح ہونا تھا مصعب بن زبیر سے، حضرت مصعب بن زبیر سے ان کا نکاح ہونا تھا عائشہ کا، جو حضرت طلحہ کی بیٹی تھی۔ تو جب اس کو ذکر کیا گیا کہ تیرا نکاح جو ہے مصعب بن زبیر سے ہو رہا ہے، تو عائشہ نے کیا کہا، ہوا علیہ کظہر ابی، یعنی اظہار کر دیا اس کی، وہ میرے لیے ایسے ہے جیسے میرے باپ کی پشت۔ جب اس نے کہہ دیا، اب اس کے بعد جو ہے نا جو ہے وہ اختلاف ختم ہو گیا، اور ان عائشہ کا نکاح حضرت مصعب بن عمیر سے ہو گیا۔ جب نکاح ہوا تو یہ مسئلہ گیا مدینہ پاک کے علماء کے پاس، کہا جی اس نے تو زہار کیا ہے، اور عورت زہار کر نہیں سکتی، لیکن اس نے زہار کیا ہے۔ اب انہوں نے پوچھا کہ شادی سے پہلے کیا ہے، نکاح سے پہلے کیا ہے، یا نکاح کے بعد کیا ہے؟ اگر تو نکاح کے بعد زہار کیا ہے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے،
اس کی کوئی وقت نہیں ہے، کیونکہ طلاق کی مالک نہیں ہے، زہار نہیں کر سکتی۔ اور اگر اس نے نکاح سے پہلے زہار کیا ہے تو چونکہ اس کو نکاح کا اختیار تھا، رد کرتی یا نکاح کرتی، اس وقت اس نے یہ زہار کیا ہے ہوا علیہ کظہر ابی، کہ اس کی پشت ایسے ہوگی، میں اگر نکاح کروں تو اس کی پشت ایسے ہوگی جیسے میرے باپ کی پشت ہے، تو اب اس کا زہار ویلڈ ہوگا، اور اس کو کہو کہ کفارہ دے تو پھر اس کے نکاح میں رہ سکے گی۔ تو یہ صحابہ کرام کے دور میں یہ واقعہ بھی ہماری نظر میں آتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ زہار جو ہے یہ بیوی سے کر سکتا ہے، لونڈی سے نہیں۔ پہلے زمانے میں لونڈیاں بھی ہوتی تھیں نا، ان سے زہار نہیں کر سکتا۔ اسی طرح زہار جو ہے یہ جب کرے گا تو اگر یہ کہے کہ تیری پشت جو ہے یا تو ایسے ہے جیسے میری ماں کی پشت ہے، تو ماں چاہے اس کی اصل ماں ہو جس کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، یا اس کی رضائی ماں ہو جس کا دودھ پیا ہے، یا اس کے باپ کی دوسری بیوی ہو جس سے یہ پیدا نہیں ہوا، اگر اس کی، چونکہ وہ بھی اس کی ماں ہے تو اس لیے اگر اس کے ساتھ بھی کہتا ہے تو زہار واقع ہو جائے گا۔ تو یہ تھے مسائل زہار کے 2 آیتوں کا ہم نے تشریح کر دی۔ انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں ہم اس کے زہار کا جو ہے نا کفارے، ان کے بارے میں ذکر کریں گے، اور 4 آیتوں کا کر کے پہلے کو ختم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔